ویلکم بیک. حکیم صاحب آپ ذکر کر رہے تھے. دیکھیے علی، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ علامہ اقبال اپنا ایک خواب بتا رہے ہیں کہ جب وہ حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امت کے مسائل کا حل ہمیں بتائیے، تو آگے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امت کے مسائل کا حل بتایا، وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان قوم، کب تک تم ہوس کی قیدی رہو گی، کب تک تم اپنی خواہشات نفس کی قیدی رہو گی، کب تک تم غلام بنی رہو گے؟ تم سورہ اخلاص سے چمک اور حرارت حاصل کرو. If you want energy, if you want life, جذبہ چاہیے، سورہ اخلاص کے پاس جاؤ. اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ سورہ اخلاص میں ایسی کون سی راز کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق علامہ اقبال کے ذریعے پوری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سورہ اخلاص سے اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کرو، اس سے گرمی حرارت حاصل کرو، حدت حاصل کرو. واٹ از سو اسٹرینج؟ سورہ اخلاص تو ہم روز 100 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم تو سورہ اخلاص سے کوئی انرجی، کوئی نور حاصل نہیں کر پاتے سوائے اس کے کہ جب کسی کو بری نظر لگ جاتی ہے سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک دیتے ہیں اس کے اوپر. یہ کون سا راز ہے کہ امت کو بیدار کرنے کے لیے، امت کے عروج کے لیے، پوری امت کے لیے جو الٹیمیٹ ہدایت اور ایڈوائس سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف سے آ رہی ہے، سورہ اخلاص آ رہی ہے. امیزنگ. لیٹس سی واٹ ہی سیز. اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا، جو مشورہ دیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سینکڑوں سینوں میں ایک سانس آتا ہے، اس کا کیا راز ہے؟ یہ توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے. دیکھیے پوری دنیا میں لاکھوں انسان پھیلے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک آکسیجن ہے جو اپنے اندر لے رہے ہیں، ایک سانس ہے جو اپنے اندر لے رہے ہیں. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ یہ امت، قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اللہ از ون. وہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ یہ انسانیت جو کثرت میں تقسیم ہو گئی ہے، جو بٹ گئی ہے، جو تقسیم ہو گئی ہے، تم اگر قل هو اللہ احد کے راز کو سمجھتے ہو، وہ اللہ جو احد ہے، ایک ہے، تم ایک ملت بھی ایک ہو جاؤ، انسانیت بھی ایک ہو جاؤ. تمہارا وزڈم، تمہاری حقیقت، تمہاری ریالٹی، تمہاری بقا، تمہارا سروائیول اس بات میں ہے کہ تم قل هو اللہ احد کی بنیاد پر، وہ اللہ ایک ہے، تم بھی ایک ہو. جب تم کثرت میں تقسیم ہو جاؤ گے، جب تم جماعتوں میں، ملکوں میں، فرقوں میں، سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، تو تم قل هو اللہ احد کی نفی کر رہے ہو، تم کنٹرڈکٹ کر رہے ہو اللہ کے توحید کو جب تم خود فرقوں میں بٹ جاتے ہو. یہ توحید انسانیت. لوگ توحید کا تصور صرف عقیدے کی حد تک لیتے ہیں، اللہ ایک ہے. نو، توحید کی مینیفیسٹیشن زندگی کے ہر عمل کے اوپر ہے، قوموں کی، سیولائزیشنز کی عروج و زوال پر ہے. جب اقبال کہتے تھے کہ ایک زمانے میں توحید زندہ قوت تھی، زمانے میں آج فقط ایک مسئلہ علم کلام ہے، آج صرف فلسفی کی ایک آرگومنٹ رہ گئی ہے توحید. ایک زمانے میں سیولائزیشنز توحید پہ بلڈ ہوتی تھی. ایک تہذیب کو توحید پہ بلڈ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی فرقہ نہ ہو، اس کے اندر کوئی سیاسی مذہبی تفرقہ بازی نہ ہو، اس کے اندر کوئی جیوگرافیکل باؤنڈریز نہ ہو، اس میں کوئی آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز نہ ہو. ایک ملت، واحد انسانیت. اور اگر انسانیت کے لیول پہ نہیں تو کم از کم مسلمان کے لیول پر ہم ایک ملت ہوں، منفعت ایک ہے اس قوم کی. پہلے ہم تو اس کو سمجھیں تاکہ یہ پھیلے دنیا میں، باقی انسانوں تک پھیلے. تو قل هو اللہ احد سے وزڈم لو کہ پہلا نقطہ اس کا یہ ہے کہ تم وحدت کی طرف آؤ کثرت سے، کیونکہ اگر تم کثرت کا مطلب شرک ہے. آپ ایک خدا کی طرف، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تم 360 بتوں کو توڑو گے تو ایک رب کی طرف آؤ گے، کثرت سے وحدت کی طرف آؤ گے. اینڈ دس از دا سیکرٹ آف قل هو اللہ احد. کہو کہ اللہ احد ہے. پھر کہا کہ تم اپنے آپ کو ترک اور افغان کہتے ہو، افسوس کہ تم وہی رہے جو تھے، تم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی، ابھی تک تم نیشنلزم میں پھنسے ہوئے ہو. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، وہ کدھر چلا گیا راز تمہارا؟ اے مسلمان جو ناموں میں پڑھ کر رسوا ہو چکا ہے، اپنے درخت سے کچے پھل کی طرح گر چکا ہے. ہم رسوا کس لیے ہوئے کہ ہم میں کوئی ملکوں کے لیول پر کوئی ایرانی ہے، کوئی ترک ہے، کوئی عرب ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی پاکستانی ہے. پاکستان کے اندر آ جائیے تو کوئی سندھی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی کشمیری بنا ہوا ہے. کوئی پھر اس میں آ جائیے کوئی آرائی ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی ذاتوں برادریوں میں اپنے آپ کو It never stops. اس میں چلے جاؤ تو ود ان دی سب کلینز آلسو اپنے آپ کو فرقوں اور برادریوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. انڈیویجولزم کی جو بیماری ہے، اور پھر کوئی سیاسی جماعت اپنا نام رکھے ہوئے، کوئی سوشلزم پہ، کوئی اسلام کے اوپر. 250 سیاسی جماعتیں ملک میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. ہر مسجد کے اوپر
اپنا مسلک لکھا ہوتا ہے، یہ مسجد جو ہے اس مسلک کی ہے، یہ مسجد اس مسلک کی ہے، مسلمانوں کی مسجد کون سی ہے؟ تو اقبال جب یہ کہتے ہیں یہاں پر کہ تم اے مسلمان جو ناموں میں پڑھ کر رسوا ہو چکے ہو، تم ذلیل اس لیے ہوئے ہو کہ تم نے اپنا نام اسلام کے علاوہ سب کچھ رکھ لیا ہے. قل هو اللہ احد، یاد اور اسلام کی تعلیمات کے علاوہ ہر چیز پہ اللہ نے تمہارا نام ہو وَهُوَ السَّمَّاكُمْ مسلمین، قرآن میں لکھا اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور تم مسلمان کے علاوہ سارے ناموں سے پہچانے جاتے ہو. کہتے ہیں کہ وحدت کو اپنا لے اور کثرت کو سولی چڑھا دو، بیکم ون، اور جو تم تقسیم ہوئے ہو نا اس کو پھانسی دے دو، اور اپنی وحدت کو نام دے کر ٹکڑے ٹکڑے مت کرو. تم اپنی یونٹی کو مختلف ناموں میں، مختلف جھنڈوں میں، مختلف فلیگز میں، مختلف آئیڈیالوجیز میں، مختلف گروپ میں خدا کے واسطے تقسیم نہیں کرو. تم شرک کر رہے ہو اگر تم یہ کر رہے ہو. امت کو متحد کرنا ہے، جمع کرنا ایک نام پر کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ کے رسول کی امت ہو، اور اگر تم ملکوں کے نام سے پہچانے جاتے ہو تو صرف شناخت کے لیے، تعصب پریجوڈس کے لیے نہیں. جس طرح سہیب رومی تھے، سلمان فارسی تھے، بلال حبشی تھے، لیکن سب برابر تھے، کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں تھی سوائے تقوی کے، سوائے اللہ کے رسول سے عشق پہ. اگر ہماری شناخت ہے یہ قومیں اور قبائل پھر تو ٹھیک، لیکن اگر تعصب بن جاتا ہے، عصبیت بن جاتی ہے، پریجوڈس بن جاتا ہے، تو تم قل هو اللہ احد کی نفی کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو. یہ سب سے پروفاؤنڈ نقطہ ہے علی، That's the most important one. موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ. ساری دونوں کتابوں میں میرے خیال سے اس پوائنٹ ہمارے پورے دین کی بنیاد توحید پہ ہے. اگر شرک کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. اور شرک صرف آج کل یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ عقیدہ جناب، کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میں ایک اللہ کو ایک مانتا ہوں، باقی دنیا میں ہر قسم کے گروہوں میں، فرقوں میں، قوم کے سیاسی جماعتوں میں، قومیت میں اپنے آپ کو توڑ کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ہم شرک نہیں کر رہے. اور پیسہ، دولت، اور یہ سب خدا جو بنائے ہوئے ہیں، جو 360 خدا ہم نے بنائے ہوئے، جس میں اپنے آپ کو تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں تم نے ایک ملت سے سینکڑوں ملتیں بنا لی ہیں، اپنے قلعے پر خود ہی حملہ کر کے اپنے آپ کو تباہ برباد کر دیا. اپنے قلعے پہ خود ہی حملہ کیا، خود ہی تباہ برباد کر دیا. ایک ملت سے سینکڑوں ملتیں بنا لی ہیں. وہی بات جو بھی ہم نے کہی تھی، اٹ نیور سٹاپس. آپ اپنے آپ کو چھوٹا کرتے چلے جاتے ہو. کوئی اپنے آپ کو نیشنلزم پہ، کوئی لسانیت پہ، کوئی فرقہ واریت پہ. خدا کے واسطے سٹاپ دس، تم شرک کر رہے ہو. ڈونٹ ڈو دس. کہ دین کی اساس یہ ہے، اللہ کے رسول تشریف لائے، لا الہ الا اللہ. تم نے اسی بات پہ کہا تھا کہ کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے، وہ اللہ ایک ہے، بین، اللہ صمد ہے. پہلے قل هو اللہ واحد ہے، واحد ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک ہو جاؤ. جب ایک ہوگے تو تمہارے وجود سے توحید ظاہر ہوگی. توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. توحید کا مطلب ایک ہے کہ رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اور ملت بھی ایک ہے. اگر تم اللہ کے رسول میں شرک کرو گے، کوئی دوسرا نبی لے کر آؤ گے، اگر تم رسالت میں شرک کرو گے تو تم توحید کے ساتھ شرک کر رہے ہو. اگر تم قرآن کے ساتھ کوئی اور کتاب لے کر آؤ گے تب بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، کیونکہ اس اللہ نے ایک رسول بھیجے اور ایک قرآن بھیجا ہے. اور تم اس ملت میں اگر تفرقہ ڈالو گے تب بھی تم شرک کر رہے ہو. امیجن the power of this قل هو اللہ احد. آج قل هو اللہ احد کی نئی ڈائمنشن سمجھ میں آئی ہے. Because the concept needs to be clear. امیجن کرو، اتنا پاورفل کانسیپٹ ہے یہ قل هو اللہ احد. کہ وہ اللہ ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، امت بھی ایک ہے. اور جس نے توڑا اس امت کو وہ شرک کر رہا ہے، اور جس نے شرک کیا اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، شرک نہیں چھوڑے گا. لوگ تو یہ اتنا حیرت انگیز کانسیپٹ ہے کہ جس کے بعد انسان پوری ڈائریکشن ری اورینٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، ری پروگرام کرنا پڑتا ہے کہ میں کس سمت میں زندگی گزار رہا ہوں. یہ جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں بنی ہوئی ہیں ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی امت کو شرک میں مبتلا تو نہیں کر رہے. دس از ویری پاورفل، وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دس. ویری پاورفل انڈیڈ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.